الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. معزز حاضرین، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیزوں، برادران وطن، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان ہے کہ اس خالق نے، اس مالک ہمیں اس روئے زمین پر پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد ہمیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امت میں پیدا فرمایا. السلام علیکم امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آج اذان کے تعلق سے کچھ سرگرمیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم جو اذان کہتے ہیں مسجد میں اور اذان سے ہمیں کیسا میسج پہنچتا ہے، اس پر روشنی ڈالنی ہے. اذان جو ہے اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فجر کی اذان کے اندر ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. یہ جملے اس پر کئی مسلم پڑھے لکھے لوگوں نے ٹپڑی کی ہے اور سوال کیا ہے کہ یہ فجر کی اذان میں یہ دو جملے جو ادا کیے جاتے ہیں اس کا اضافہ کیوں؟ عام 4 وقت کی نمازوں میں حی علی الفلاح کے بعد دوبارہ پہلے کلمات کو دہرائے جاتے ہیں اور ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن فجر کی نماز میں جو ہے ہم الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. جب بندہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن پکار رہا ہے اور ہم نرم نرم بستر کے اندر، گرم گرم بستر کے اندر ہم سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر آخر میں کہتا ہے حی علی الفلاح کے بعد کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر خدا کی بندگی ہے، نیند سے بہتر اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اللہ کے بارے میں وہ تعارف کروا رہا ہے مؤذن کہ تم
کھانا کھلاتا ہے. توحید فرسٹ. دوستوں اللہ رب العالمین کے اس پاک گھر کو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اس کا پیٹ بھرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا واقعی 24 گھنٹوں میں ہم اللہ رب العالمین کے اس گھر کو، اس مسجد کو یا مسجدوں کو ہم بھرتے ہیں؟ جواب اس کا ملتا ہے نہیں. کیوں بات ہے؟ کیا ہم اسی لیے مسلمان بنائے گئے ہیں، یا ہم صرف عبداللہ عبد الرحمن کہنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھیں، ہمارا نام عبد الرحمن ہو، ہمارے بہن کا آمنہ نام ہو، ہماری بیوی کا فاطمہ نام ہو، ہماری بیٹی کا رقیہ نام ہو، ان میں کلثوم نام ہو؟ کیا اس لیے ہمیں مسلمان بنایا گیا ہے؟ نہیں، ان مسجدوں کو بھرنے کے لیے. اور جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں تو کیا ہم نماز نہ پڑھیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے. آگے ہم چلنا چاہتے ہیں. اذان کے بعد چند کلمات سے ہمیں نوازا جاتا ہے اور ہم چند کلمات اذان کے بعد ادا کرتے ہیں. وہ کس طرح ہیں؟ عزیزان گرامی، میں صحیح حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے وہ جو نماز کے بعد چند کلمات ادا کیے جاتے ہیں اس کو بھی وضاحت کروں گا. لیکن ایک چیز کو اور وضاحت کرتا چلوں. اذان کے درمیان مؤذن جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مقتدی کو بھی کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو. پھر جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کو بھی کہنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کو بھی کہنا چاہیے. اسی طریقے سے جب حی علی الصلاۃ کہے تو اس کو دہرانا چاہیے، یعنی پوری اذان پیچھے ریپیٹ کرنا چاہیے مقتدی کو. لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ اذان کے ان جملوں کو واپس دہراتے ہیں، بلکہ مؤذن اپنی رسم کو پوری کرتا رہتا ہے اور امام اور مقتدی اور دیگر لوگ اس کا جواب نہیں دیا کرتے. دوستوں اس کا جواب دینا چاہیے. اس سے ہم اللہ کی پاکی کو جب پیچھے سے بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے مزید خوش ہوتا ہے. دوسری چیز میں نے جو کہا کہ اذان کے بعد چند کلمات ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، وہ کون سے ہیں؟ جواب وہ چند کلمات یہ ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا نیلتی وعطا. صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں نیلتی وعطا. کچھ اور دیگر کتابوں میں اس میں اضافہ ہے نیلتی وعطا رزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. لیکن کچھ لوگوں نے اور اس میں اضافہ کیا ہے. میں اس بات کو کھلے طور پر وضاحت کروں گا کہ صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نیلتی وعطا یہ بالکل صحیح ہے. اس کے آگے اور الفاظ جو ملائے جاتے ہیں وہ کسی کتاب سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہوا کرتے. بہرکیف کچھ لوگ ایسے ہیں اسی دعا کو نیلتی وعطا رزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین، اس طریقے سے بھی الفاظ ہیں. لیکن یہ قطعی اور قطعی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ الفاظ نہیں ہوتے. دوستوں اگر ہم جو بھی کوئی عمل کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم عمل کریں وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ عمل کریں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. کیا اگر مغرب کی نماز 3 وقت کی ہے اور 3 رکعت ہے اور اگر میں 4 رکعت پڑھ لوں تو ثواب میں کمی نہیں رہے گی، ثواب بڑھ جائے گا. سوچیں چونکہ 3 ہے ہم 4 پڑھ لیں گے ثواب بڑھ جائے گا. لیکن میرے دوستوں ثواب نہیں بڑھے گا
بلکہ ہمیں گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم کو بتایا ہے، آپ کے جو کلمات ہیں اس طریقے سے اگر ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری نماز قابل قبول ہوگی، یا ورنہ ہماری نماز ہمارے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائے گی۔ دوستوں، آج ہمارا صورتحال یہی ہے کہ ہماری نماز صحیح درست نہیں ہے۔ تو ہم نے جو بتایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ ہے دعا اصل۔ اس کے بعد کئی مورخین اپنے طرف اضافہ کیا ہے، کیا اس اضافے کو ہم قابل دلیل سمجھیں گے؟ نہیں، چونکہ ہمیں جو سنت سے مل جائے اس پر عمل کر لیں، اور جو سنت سے ہٹ کے ہے اسے ہم قطعی اور قطعی نہیں لیں گے۔ آگے اور ہم چلتے ہیں۔ اب ہماری باری آئی ہے نماز کے لیے۔ دوستوں، اکثر لوگ مختلف طریقے سے لوگ اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں اور مختلف طریقے سے لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کسی کا کان تک پہنچتا ہے، کسی کا کان تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو اصول ہے شریعت محمدی کا جو اصول ہے، اس اصول کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاتھ پہنچے۔ جیسے کہ آج کے سماج میں لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ کانوں تک جب اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ کانوں تک اٹھانے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، بلکہ وہ دعا نہیں ہے، ریپیٹ کرتے ہیں اپنے لفظوں، کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا ایمان کی طرف، اللہ اکبر، لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کم عمری میں طالب علمی کی حیثیت سے ہم نے کئی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے، کئی کتابوں کی طرف روشنی ڈالی ہے، کئی کتابوں میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ نیت جو پڑھی جاتی ہے، جس کو نیت کے نام سے کہتے ہیں، یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، وہ کتابیں ضرور ہیں جن میں لکھی ہوئی ہے، وہ کتابیں کسی محدث، کسی محقق، کسی مفسر کی لکھی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک پریکٹیکل طور پر بچوں کو بطور اصلاح کے لیے یا پڑھانے کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بچوں کو پریکٹس کروانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ بہرکیف یہ جو نیت کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ کتاب سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری پہلی حدیث ہے بخاری شریف میں، کتاب الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیت، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوستوں، اگر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو میری نیت وہیں سے ہو جاتی ہے کہ میں نیت کرنے جا رہا ہوں۔ فجر کی نماز اگر ہم پڑھ کر کے پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری نیت وہیں سے ہو جاتی ہے، ہم وہیں پر نیت کو کر لیتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا اس میں سنت اور نوافل سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر ہم رات کو اٹھ کر 3 بجے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم مسجد کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری نیت وہی بن جاتی ہے کہ میں نے نیت، یعنی میں نماز پڑھنے فلاں جا رہا ہوں۔ دوستوں، یہاں نیت، اس نیت کو کرنے کا کوئی تذکرہ کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو میں نے پریکٹیکل بتایا ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، جو یہ نیت ہے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ابن حبان ہو، ابن جوزی ہو، ابن مالک ہو، امام مالک ہو، ابن حاکم ہو، یا اور دیگر کتاب مسند احمد ہو، کسی بھی کتاب میں یہ دعا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔
جب ہم نے ہاتھ باندھ لیا، ہمارے کچھ احباب ناف کے اوپر باندھتے ہیں، اور صحیح طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ناف کے اوپر کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن جو ناف کے نیچے کا تذکرہ ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ XYZ میں بڑی تحقیق اور بڑی ہمت کے ساتھ میں ذمہ داری کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ناف کے نیچے کا کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ناف کے اوپر کا تذکرہ ہے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے ہاتھ باندھنے کے شولڈر سے مڑ جانا، یعنی ہاتھ اس طرح مڑ جانا۔ تو ہم نیت کس طرح باندھیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جب ہم مسجد میں آتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح۔ یہ ہماری انگلی کان تک پہنچ رہی ہے، رشید بھائی بتائیں، پہنچ رہی ہے؟ اور ہمارا یہ انگوٹھا کندھے تک ہے نا، اس طرح سے ہمارے ہاتھ ہیں، اور ہماری انگلیاں کھلی رہنی چاہیے اس طرح سے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری انگلیاں اس طرح ہو جائیں تو ہمارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا تھوڑا۔ ہماری انگلیاں اس طرح ہونی چاہیے بس، اس کے اور ہماری یہ جو یہ ہے کندھا، یہاں تک ہماری انگلی یہ والی پہنچنی چاہیے۔ دوسرا، یہ ہمارا انگوٹھا ہے، یہ یہاں ہونا چاہیے، کان کی کان تک انگلی اور انگوٹھا کندھے تک، یہ ہمارا، یعنی یوں بس صرف مڑنا ہے ہمارا یہ۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کر لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری انگلیاں اس طرح اٹھنی چاہیے، اللہ اکبر، اور پھر ہم ہاتھ باندھ لیں۔ کچھ لوگ اس طرح باندھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں، آپ باندھ لیجیے، اس طرح جائز ہے، لیکن صحیح حدیث کتاب و سنت کی روشنی میں رحمان کی جو ہے وہ اس طرح ہاتھ باندھنے کی ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، آپ اس طرح باندھ لیں یا اس طرح باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن جو یہ نیت، پریکٹیکل نیت جو ہم نے بتایا ہے پہلے، اس نیت کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں۔ پوری دنیا کا آدمی، چونکہ میں نے چھوڑا نہیں الحمدللہ، میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، میں بہت بڑا عالم اور بڑا محدث نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، الحمدللہ موت تک انشاءاللہ طالب علم ہی رہوں گا۔ میں نے بہت سی کتابوں کا جائزہ لیا، لیکن مجھے آج تک نہیں ملا۔ امام احمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، امام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، ان کی بھی کتابوں کا جائزہ لیا، لیکن ان کا جو ہے کہیں سے ہمیں ثبوت نہیں ملا نیت کرنے کا، بلکہ وہی حدیث ہم کو ملتی ہے ہر کتابوں میں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ بندھ گئے، اس طرح بندھ گئے یا اس طرح بندھ گئے، اب ہاتھ بندھنے کے بعد ہمیں ایک دعا پڑھنی ہے، ایک دعا پڑھنی ہے، وہ ثابت ہے اور اکثر لوگ، تمام مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم اس طرح یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا صحیح ہے اور تمام مسلک کا اجماع ہے اس پر۔ دوسری چیز ہے، ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے جو اللہ کے رسول اکثر زیادہ پڑھا کرتے تھے، وہ دعا اللہم باعد بینی و بین خطایایا ولا ینقص، اس طرح سے دعا ہے، بڑی دعا ہے۔ بہرحال اگر یہ دعا پڑھ لیں عام آدمی کے لیے یہ سرل ہے، چھوٹی سی دعا ہے اور اس کو پڑھنا آسان ہے، لیکن اللہم باعد بینی و بین، اگر ہم اس کو بھی کبھی کبھی پڑھیں، اس کو بھی کبھی کبھی پڑھیں، چونکہ دونوں حدیث سے ثابت ہے، تو اگر ہم اللہم باعد بینی و بین بھی پڑھیں اور ثنا سبحانک اللہم بھی پڑھیں، اگر یہ دونوں ملا کر کے پڑھ لیں تو سونے میں سہاگا ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہماری ثنا پوری ہو گئی، اب ثنا کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کئی لوگ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، اور تمام علماء کا یہ قول ہے، مطلب اپنی طرف سے کئی علماء نے یہ بات کو واضح کیا ہے۔ جہانگیر آباد میں بڑے عالم ہیں، قاسمی ہیں، حنفی ہیں، انہوں نے کہا، وارث نگر میں ہمارے قریب وارث نگر ہے سرونی کے پاس، وہ آئے اور تقریر میں کہا لا، یہی حدیث پیش کیا اور کہا جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو تمام علماء کا اجماع بھی ہے اس پر، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نماز کے پیچھے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث جو میں نے پڑھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔
تو جب نماز نہیں ہوتی تو ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر ہم کوئی اور دوسری سورت پڑھتے ہیں. قل اللہ شریف پڑھ لیں, قل اعوذ بالفلق پڑھ لیں, یا قل اعوذ بالناس پڑھ لیں, یا سورہ واقعہ پڑھ لیں, سورہ مجمل پڑھ لیں, سورہ کافرون پڑھ لیں, جو ہمیں موقع محل دیکھ کر کے ہمیں یاد ہو پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ترتیب جوڑی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر ترتیب بائی یاد ہے ہمیں تو ہم پڑھ لیں, اور اگر ترتیب بائی نہیں یاد ہے اور سارے لوگ ان پڑھ ہوں اس میں, اور ایک آدمی پڑھا لکھا تو ہے لیکن اس کو ترتیب بائی نہیں یاد ہے, تو اگر اس نے کبھی